ایک حدیث سنا دیتا ہوں حضور علیہ السلام کی۔ آپ نے فرمایا یہ سیاست کے بارے میں، جتنے سیاست کے سیاسی لوگ ہیں اور سیاست کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ووٹر ہیں، میں تو دیکھیں کسی پارٹی کا نہیں ہوں نمائندہ، نہ کوئی مطلب نہیں مجھے کوئی خاص دلچسپی ہے، لیکن جن کو ہے ان کو حضور علیہ السلام نے ایک گائیڈنس دے دی ہے، 14.5 سال پہلے ایک نصیحت کر دی ہے، وہی کس طرح ووٹنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ سن لیں سیاست کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے بھی سیاسی لیڈر آئیں گے جو اچھے نہیں ہوں گے۔ ایک تو آپ نے فرمایا میرے بعد خلفائے راشدین المہدیین، جو ہدایت یافتہ میرے خلفاء ہوں گے، ان کے تو پیچھے چلنا ہے تم نے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی بات سننی۔ پھر فرمایا ایسے حکام ہوں گے، ایسے لیڈر ہوں گے جو اچھے نہیں ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ اب آپ نے آنے والی امت کو رہنمائی کر دی کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اب تم تو عام بندے ہو، اب وہ حکمران ہیں وہ ظالم۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ان کی تصدیق کرے کہ بھئی تم ٹھیک ہو، حالانکہ وہ غلط ہے، کیونکہ میری پارٹی ہے، اے جی وہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں یہ تجزیہ نگار یا جس کو وہ جس پارٹی کو میں چلے جاتے ہیں اسی کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں، پہلے وہی بندہ دوسری کا ہوتا ہے، دوسری کا، اس کا مطلب ہے کوئی دین مذہب نہیں۔ سولی بندہ تو ایک بات کرے گا ہمیشہ، جو ہے اپنا یہ چیز، یہ کیا ہوا، اس کے ساتھ لگے اس کی گانے شروع کر دیے، اس کے ساتھ وہ اس کی دم بنے، وہ اس کے اپنا یعنی چلے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دیکھو جو بندہ ان کی تصدیق کرے گا اور ظلم پر ان کی اعانت کرے گا، یعنی پتہ ہے وہ آپ ہے اپنے پارٹی یا جو سیاسی بندہ ظلم کر رہا ہے اور آپ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں بھی چلو ساتھ چلا جاتا ہوں، بندے بھیج دیتا ہوں، یعنی ووٹنگ کر دیتے ہیں اس کو، چلو یہ بھی ایک اعانت ہے، یعنی ظلم پر ان کی مدد کرنا اور ان کی تصدیق کرنا کہ بھئی ٹھیک ہیں یہ لوگ، مطلب یعنی فرمایا جس نے یہ 2 کام کیے اس کو فرمایا میری طرف سے 3 باتیں وہ سن لے، وہ امتی۔ یہ قیامت تک کے لیے امتیوں کو آپ نے گائیڈنس دے، کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام فرمائی گائیڈنس صاف دے دی۔ اب جب بھی آپ سیاست میں ہوں نہ ہوں، سیاست جیسے تجارت، کئی تاجر انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوں گے، کئی شیطان کے ساتھ ہوں گے، تجارت میں کوئی خرابی نہیں، سیاست میں کوئی خرابی نہیں، وہ طریقہ جو اختیار کرے وہ اس میں خرابی ہے۔ فرمایا جو بندہ ان کی تصدیق کرے، جو ان کی ظلم پر ان کی مدد کرے، تو آپ نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کا اور نبی علیہ السلام کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے سے میں تو مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں، میں تو عدل کے ساتھ ہوں، اس نے اپنا تعلق خود جوڑ لیا ہے مطلب کسی اور کے ساتھ، تو اب اس کا میرے ساتھ نہیں تعلق ہو سکتا۔ اس فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دوسری بات شاید میرا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، بتے وہ سمجھے کہ وہ جی میرے ساتھ دیں گے نا۔ 2 باتیں ارشاد فرمائی، بھائی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اس کا حقدار نہیں کہنے کا کہ میرا نبی علیہ السلام تو ایسے ظلم کی اعانت یا اس طرح کی باتوں سے پاک تھے، منع فرمایا۔ اور فرمایا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، جب حضور علیہ السلام رد فرما دے کسی کو، فرمایا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے ساتھ مطلب ہے یعنی تعلق رکھے گا، مطلب ہے کہ نہیں۔ وہ جیسے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا کہ بھئی جو اللہ کے جو چاہت ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوتی ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے، یعنی جس طرح فرمایا باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، باپ کی خوشی میں، حالانکہ وہ تو دنیا کا معاملہ ہے، حالانکہ اس کا اور حضور علیہ السلام کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر باپ اور ماں کا یہ حال ہے تو حضور علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا، وہ اللہ کی رضا۔ فرمایا میرا اس سے کوئی، اس کا مطلب ہے وہ بیچارہ چاہے اس کو کوئی پلاٹ مل گیا، چاہے کوئی اس کی گلی صحیح ہوگی، چاہے کوئی تھوڑا بہت اس کا کام ہو گیا، لیکن یہ تھوڑی سی دولت لے کے نبی علیہ السلام کو اس نے کھو دیا، تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ حضور علیہ السلام سے دور ہو گیا، ساری دنیا بھی اس کو مل گئی، پھر بھی وہ
کامیاب نہیں، وہ کیا فائدہ اس دنیا کا جو اپنا۔ اور تیسرا فرمایا اس پر حوض کوثر، یعنی جنتوں میں جا کے حوض کوثر جنتی پئیں گے۔ فرمایا حوض کوثر جو میدان حشر میں ہوگا اس پر منع ہے، اس پر حرام ہے، وہ ادھر نہ آئے، اس کو آنے ہی نہیں دیا جائے گا تینوں چیز۔ تو یہ پھر نبی علیہ السلام ہمیں یعنی گائیڈنس دے دی کہ بھئی اگر ایسا موقع آئے تم نہ تصدیق کرو، ہاں ان کی چاپلوسی، یہ جی بڑے اچھے ہیں، یہ جی فلانا یہ ہے، اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ نہ ساتھ دو، ٹھیک ہے رہو جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے مطلب ہے کہ دشمن یعنی آپ کے خلاف نہیں لیکن آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے غلط، ہم تو بھئی یعنی اچھائی کا اچھا کام کہو گے تو ہم کر لیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا ماحول ہے، اب جو سیاسی لوگ بھی جو ہے زیادہ تر برے اچھے کم ہیں، ان کے لیے دیکھیں قرآن مجید نے ایک مثال دی، وہ فرعون کا زمانہ تھا، فرعون مصر، جو بھی مصر کا حکمران ہوتا اس زمانے میں اس کو فرعون اس کا لقب ہوتا، نام ان کے مختلف ہیں، رمسس ہیں، یہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور فرعون تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا کے بیچے گئے مصر میں، اس وقت بھی ایک فرعون کی حکومت تھی، تو اس حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حصہ لیا، وہ پہلے ان کے امین بنے، خزانچی بنے، جسے کہہ لیں جس طرح فائنانس منسٹر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے کبھی اس کے ظلم میں اس کی مدد نہیں کی، یعنی وہ رہ کے بھی بچ گئے، نبی بھی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، تو طریقہ ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی پارٹی کا آپ بانی گئے ہیں مطلب لیکن وہ صحیح نہیں ہے، مطلب بعض چیزیں وہ غلط کرتے ہیں، تو آپ پھر جو ہے غلط کام میں مت ان کا ساتھ دیں، اچھے کام میں ساتھ دے لیں، غلط بات کی بات تصدیق کریں، اچھی بات کی تصدیق کر لیں، ٹھیک ہے رہیں آپ جو جس کے ساتھ رہیں، لیکن وہ غلط کاموں میں ان کا رہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی واضح اور آسان لفظوں میں ہمیں نصیحت کر دی کہ بھئی حکمرانوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، سیاست میں کس طرح حصہ لینا ہے، آپ بن گئے پارٹی میں برائی کا مت ساتھ، پتہ چل جائے ٹھیک ہے نہیں، اس سے بری ہو جائے، ورنہ یہ نبی علیہ السلام فرما رہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو آپ نے تو پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر تو آپ نے نبی علیہ السلام برابر اس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیا ہے، کوئی اس بندے کی ہوش یا اس بندے کا جو سوچ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے بھائی تم اس کو لیڈر مانو گے، میرے ساتھ مانو، تو گویا مطلب ہے آپ علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام آپ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، انہوں نے بھی آپ کی امامت کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور مطلب یعنی کہ چاہ جائے کہ دنیا کے لیڈر، تو اس لیے اس میں احتیاط کریں، نہ ہی اپنا دشمن بنائیں، ان کے خواہ ان کی دشمنی مول لیں آپ، لیکن ظلم میں جو ہے وہ ساتھ نہ دیں، زیادتی میں ساتھ نہ، تو یہ اس طرح کی بات ہے انشاءاللہ۔